السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الطاف الرحمن رومی ایک دفعہ پھر آپ سب کے خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کچھ ہم سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں ان کے ہم جوابات بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج پاکستان اسٹمرنگ ایسوسی ایشن کا جو پیج ہے اس کے اوپر دو دوست اور دو جو اس کے ممبرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے۔ فار ایگزامپل اس نے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا اسٹٹرنگ اینڈ اسٹمرنگ، مطلب اسٹٹرنگ اور اسٹمرنگ کے درمیان کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیزیں ہیں جس کو ہم حقلہ پن کہتے ہیں۔ تو اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ تو ایک بھائی اس میں کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو کہ گھنٹی کی طرح گلے میں رہتی ہے اور مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتی، مطلب اسٹمرنگ ایک ایسی عذاب ہے۔ تو اب اس کے اوپر بات ہم کریں گے، کیوں اس نے یہ کہا ہے کہ اسٹمرنگ ایک عذاب ہے اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی ایک انسلٹ ہوتی رہے گی ہمیشہ، لوگوں کے سامنے آپ پراپرلی بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اٹس آل اباؤٹ دا کانفیڈنس۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس کا تعلق آپ کے حوصلے و ہمت کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر یہ حوصلہ اور یہ ہمت نہیں پیدا کریں گے تب تک دوسرا کوئی ڈاکٹر، دوسرا کوئی سائیکالوجسٹ، دوسرا کوئی دوست آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی ہنر کو صحیح سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب آگے پھر جب ہم اسپیسیفکلی اسٹٹرنگ یا اسٹمرنگ کے اوپر ہم آئیں گے، یا اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے، یہ تو ایک انسان کی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی 10، 15، 20، 25، 30 سالوں تک وہ اسٹمرر رہا ہے، وہ کچھ الگ انداز میں بات اس نے لوگوں کے سامنے کی ہے، اور اب آ کے وہ اگر اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتا ہے تو محنت تو کرنا پڑے گا۔ اور میرے ساتھ جتنے میرے اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے ہیں تو ان کے سوال کا منبع یہی ہوتا ہے، سر آپ نے کتنے وقت کے اندر اپنے اسٹمرنگ کو اپنے فکس کیا ہے، اور کتنا ٹائم آپ کو لگا ہے یا مجھے لگے گا؟ یہ فوراً ٹائم کے اوپر جاتے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دن رات میں ختم ہو سکتا ہے تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ محنت اس کے پیچھے لازمی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں پریکٹس، ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اس کے اوپر یہ بالکل بے سود ہے، اس کی کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے آپ کے جو الفاظ ہیں، جو آپ بات کرتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر، یہ سارے الفاظ ہیں، اور تو اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اب ان الفاظوں میں سے زیادہ سے زیادہ 5، کم از کم ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو کہ اسٹمرر کے لیے بولنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسٹمرر کے لیے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں انیشیلی مشورہ یہ دوں گا کہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی the specific words, the particular words، وہ مخصوص الفاظ جو آپ کو بولنے نہیں دیتے ہیں، جہاں آ کے آپ اکثر بیشتر اٹک جاتے ہیں اور وہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اور آلموسٹ جو میں دیکھ چکا ہوں اس میں یہ ایکسپلوسو ورڈز جو ہوتے ہیں، ایکسپلوسو ورڈز، فار ایگزامپل MKN، P فار پاکستان، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اسٹمرر کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں نا۔ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے اس بات کو طے کرنا ہے، مکمل تعین کرنا ہے کہ یہ M ہی ہے جو کہ مجھے مجاہد، مسلمان، مسلم، ٹھیک ہے، منبع، اس قسم کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے آپ کو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا۔ تو پھر اس ورڈز کو آپ ریکٹیفائی کرنے کے لیے بار بار یو ہیو ٹو ٹرائی۔ آپ کسی بھی وقت آپ اپنے سامنے شیشہ لگا کے نا، اس میں آپ ٹرائی کریں کہ M، ٹھیک ہے، کس انداز میں وہ آپ سے ادا ہوتا ہے۔ اگر مشکل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے جو راکٹ سائنس ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے راکٹ سائنس۔ وہ راکٹ سائنس یہ ہے کہ انسان جب بات اپنے ذہن میں لے آتا ہے نا تو سب سے پہلے
یہ اسپیچ جو ہے یہ یہاں پر فرنٹل لوپ میں پروسیس ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بات یہاں پر پروسیس ہو جاتی ہے، اور پروسیس ہونے کے بعد وہ نیچے یہ سارے جو پیرانوزل سائنسز کا یہ ایریا جو ہے یہاں سے نیچے پھر برین اسکل، یہ جبڑے جو انسان کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹانگ جس کو زبان ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ان آرڈر ٹو کریٹ اے کلیئر وائس از بریتھنگ. آپ کا جو سانس لینے کا جو سسٹم ہے، سانس لینا، اس کا بات کرنے کا جو ایک پروسیس ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق ہے. تو پھر جب آپ مین ایم کو دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے دین یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ سانس آپ کے ٹھیک ہیں، آپ ایک کول انسان ہے. آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ کسی پریزنٹیشن میں ہیں، آپ کسی میٹنگ میں ہیں، مشاعرے کے اندر ہے، آپ نے کول رہنا ہے، بالکل کول رہنا ہے. اگر آپ کول نہیں رہیں گے، اگر آپ غیر ضروری طور پر انڈر پریشر رہیں گے، آپ دباؤ میں رہیں گے، پھر یہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. دا مین تھنگ از یو ہیو ٹو کول، یو ہیو ٹو بی کول. آپ بالکل کانفیڈنس رہے جہاں بھی ہو، پھر آپ بات کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان اور آپ کے خیال دونوں ایک پیج کے اوپر ہو، ان کے درمیان مماثلت اور مطابقت ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں گھر کا کوئی ڈومیسٹک ایشو ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک سائڈ میں آپ کے دماغ میں گاؤں میں یا شہر میں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات خراب ہیں ان سے انتقام لینے کی ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ چل رہا ہے. یا آپ کے آفس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ نے ابھی تک ٹیکل نہیں کیا، مسئلے کو آپ نے حل نہیں کیا ہے، وہ آپ کے دماغ کے ایک سائڈ میں چل رہا ہے. اور آپ جب اب بات کرتے ہیں کسی سے تو وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں اسٹل، اینڈ یو آر لوکنگ کنفیوزنگ اینڈ یور برین ہیو بین پمپرڈ انٹو مینی ادر ایشوز. اپنے دماغ کو آپ نے اتنا الجھا کے رکھے ہیں نا کہ اس میں 7-5-6 قسم کے ٹاپکس یا جو ٹاسک ہیں وہ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں، اور سامنے ایک آدمی کی سے اب جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ پراپرلی بات نہیں کر پائیں گے، پھر کیونکہ یہ آپ کی سوچ کے اندر کچھ اور چل رہا ہے. کول ہونا، کانفیڈنس میں رہنا، اور ریکوزٹ سبجیکٹ کے اوپر آپ کا پراپر عبور حاصل ہونا، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اور جس طرح اس انکل نے کہا تھا کہ اسٹمرنگ ایک عذاب ہے اور مرتے دم تک گھنٹی کی طرح انسان کے گلے میں رہتا ہے، یہ اس نے کہا تھا. تو یہ اس طرح نہیں ہے، آپ اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، آپ اس کو فکس بالکل یہ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی قسمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو.